اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات سٹارٹ کریں گے آگے. آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. میں لائیو ہوں یہاں پہ. یہ میں آپ کو امیج دکھانا چاہتا ہوں, بڑا زبردست امیج ہے جو اسلام آباد میں جو پاکستان کا کیپٹل ہے وہاں یہ لیا گیا ہے, اور آپ اس امیج کو دیکھیے گا. اوکے, یہ امیج لیا گیا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ امیج, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. یہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر آف پولینڈ ہیں. اوکے, پولینڈ کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں. ان کی آپس میں آج بہت اہم ملاقات ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کے درمیان باتیں کیا کیا ہوئی ہیں. یہ بھی بات بتانے کی کوشش کروں گا, بٹ گزارش کروں گا کہ چینل کو بھی آپ پلیز سبسکرائب کر لیں. اوکے, اب اسحاق ڈار صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. وہ چیز جو ہے وہ میں آپ کو میپ سے ہی سمجھاؤں گا, میپ دکھا کے ہی بتاؤں گا, کیونکہ ہم بات کریں گے پولینڈ کی, کہ پولینڈ کیوں پاکستان کے ساتھ قربت اتنی کرنا چاہ رہا ہے, کیوں پاکستان کے اتنا اپنے آپ کو قریب جو ہے وہ پولینڈ کرنا چاہتا ہے, اس کی بڑی وجہ کیا ہے. میں آپ کو پولینڈ کا میپ دکھاؤں گا, آپ لوگ پلیز کمنٹس کریں, میں آپ کے کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں, پھر ہم آگے بات کو سٹارٹ کریں گے. اوکے, یہ دیکھیے گا, یہ پولینڈ ہے. اوکے, اور یہ رومانیہ ہے. رومانیہ کے تو میں نے معاملات آپ کو سارے بتا دی. یہ پولینڈ ہے. اب یہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں, یہ سارا سمندر کا علاقہ ہے. پولینڈ کو رشیا سے بہت بڑا تھریٹ, ایک تو سی سے تھریٹ ہے اور ایک ایئر سے تھریٹ ہے, کہ پولینڈ کے اوپر رشیا نے ریسنٹلی جو ہے وہ ڈرونز بھیجے ہیں, اور رشیا کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی اس علاقے میں جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو پولینڈ غالباً پاکستان سے اس لیے اتنا قریب آ رہا ہے تاکہ پولینڈ جو ہے وہ اپنی ایئر فورس کو تگڑا کر سکے, کل کو وہ اسٹرائک بیک واپس کر سکے اپنے دشمنوں کو, خاص طور پہ جو رشیا ہے. تو پاکستان, میں نے آپ کو بتایا نا, پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ گیم میں آگے ہے. پاکستان کی اس ٹائم جو ایئر فورس ہے خاص طور پہ وہ بہت زبردست ہے, اور وہ ایئر فورس رومانیہ اور پولینڈ دونوں کو جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ بھی ٹریننگ دے گی, ابھی بھی ٹریننگ دے رہی ہے, اور چیزیں ہمیں آنے والے ٹائم پہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, ہی سیڈ دیٹ ڈیورنگ دا ڈیلیگیشن لیول ٹاکس دا ٹو سائڈز ہیز اگریڈ ٹو ایکسپینڈ بائی لیٹرل کوآپریشن. تو دونوں کنٹریز نے فیصلہ کیا کہ پولینڈ اور پاکستان اکانومی میں, ٹریڈ میں, ایجوکیشن میں, ٹیکنالوجی میں, ملٹری میں, ٹریڈ میں, ڈیفنس میں, کامرس میں, میری ٹائم معاملات میں, ٹرانسپورٹ میں, ہر چیز میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے پیچھے امریکہ ہے. اس سارے معاملے کے پیچھے امریکہ, میں بار بار اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے کنٹریز پاکستان کے قریب آئیں تاکہ ان کی ایئر فورس اسٹرانگ ہو, تاکہ کل کو پاکستان جو ہے ان کو ٹرین کرے اور یہ رشیا کے تھریٹ کو جو ہے وہ ایزیلی کیپچر کر سکیں. پاکستان کی ڈائریکٹلی رشیا سے کوئی لڑائی نہیں ہے, پاکستان کی ایئر فورس سے یہ استفادہ لینا چاہتے ہیں, خاص طور پہ الیکٹرانک وارفیئر کو لے کے, ملٹی ڈومین آپریشنس کو لے کے. وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چائنا کیسے وارفیئر لڑتا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں چائنا نے پاکستان کو سکھائی ہیں نا, تو یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ چائنا کیسے وارفیئر لڑتا ہے, اور امریکہ بھی ان چیزوں کو بڑی غور سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے وایا پاکستان. چائنا بھی ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. میں رات والی ویڈیو میں بات کروں گا کہ چائنا ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہا ہے. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ریسنٹلی کہ ڈیورنگ دا ڈیلیگیشن لیول ٹاکس منسٹر سیکورسی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں پولینڈ کے, اینڈ آئی ٹک اسٹاک آف دا پاکستان پولینڈ بائیلیٹرل ٹائز which continue to develop on very positive trajectory. We have over $1 billion bilateral trade, and both sides agreed that there remains immense untapped potential to further expand trade and economic cooperation. اب بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں, خاص طور پہ پاکستان اور جو اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولینڈ ہے, ان کا جو کوپریشن ہے وہ آنے والے ٹائم پہ اور بڑھنے کے چانسز ہیں اور بہتر ہونے کے چانسز ہیں. دیٹس وائی آئی ایم سینگ کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے. پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اپنی جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کرے, تاکہ وہ پیسے پاکستان کی اکانومی میں بھی آئیں, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کا ڈیفنس اور زیادہ تگڑا اور زیادہ ایک اسٹرانگ ہو. اگلی بات سنے گا. اگلی بات یہ ہے کہ آگے اس ٹائم جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وی ایگریڈ ٹو ایکسپینڈ بائی لیٹرل کوآپریشن ان ٹریڈ, انرجی, انفراسٹرکچر, ڈیفنس, کاؤنٹر ٹیررزم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن. اب ان سارے معاملات میں کاؤنٹر ٹیررزم کیسے آ گیا, ان سارے معاملات میں کاؤنٹر ٹیررزم کیسے آ گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان سارے معاملات میں کاؤنٹر ٹیررزم ایسے آ گیا کیونکہ پولینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے لائٹ آرمرڈ وہیکلز. اب لائٹ آرمرڈ وہیکلز کیا ہوتی ہیں, میں آپ کو ساری چیزیں کنیکٹ کروا رہا ہوں. لائٹ آرمرڈ وہیکلز جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی پہاڑی علاقوں میں چڑھنے میں بہت کام آتی ہیں,
ساری آپ بات کو میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ بڑا گرم ہے. غالباً پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پولینڈ سے لائٹ آرمنڈ وہیکلس خریدے تاکہ کل کو جب وہ اٹیک کرے کوئی بڑا تو اس کے پاس زیادہ اکوپمنٹ میں یہ لائٹ آرمرڈ وہیکلس ہوں تاکہ ایزیلی وہ مشکل ٹرین کے اوپر چڑھ جائے اور افغانستان میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں, جو بھی ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کو جو ہے وہ ڈی بنک کر کے ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کو مار دیا جائے. پہلی بات تو یہ. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ سارے معاملے میں ہے کہ پاکستان پولینڈ کو ڈرون بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے, پولینڈ کی جو ایئر فورس ہے اس کو بہتر بھی کر سکتا ہے, بدلے میں پاکستان کو لائٹ آرمرڈ وہیکلس جیسے جو اور خاص طور پہ جو سب میرینز جیسی یا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو عربین سی کے لیے جو وار شپ جیسے اچھی جو ڈیفنس کا اکوپمنٹ ہے وہ پاکستان کو آنے والے ٹائم پہ ملنے کے زیادہ چانسز ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پولینڈ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, ایجوکیشن میں بھی بہتری آئے گی, اکانومی بھی دونوں کنٹریز کی, اوبیسلی پولینڈ کی اکانومی تو بہت بہتر ہے, پاکستان بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے اور اپنی اکانومی کو آنے والے ٹائم پہ بہتر کر سکتا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی اس ٹائم بات یہ کہ اس ٹائم پاکستان جو ہے وہ پولینڈ سے اگر ہم بات کرتے ہیں پوٹینشیل ملٹری سیلز کی, تو پولینڈ سے پاکستان کیا کیا لے سکتا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں. سب سے پہلے تو پاکستان لائٹ آرمرڈ وہیکلس لے سکتا ہے. لائٹ آرمرڈ وہیکلس کیا ہوتی ہیں؟ جو پہاڑی علاقوں پہ چڑھ سکتی ہیں آسانی سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لائٹ آرمرڈ وہیکلس, یہ ایسے دکھتی ہیں. جسٹ واچ دس. لائٹ آرمر وہیکل ایسے دیکھتی ہیں. اوکے, اس کے اندر سامان بھی رکھا جا سکتا ہے اور یہ ایزیلی جو ہے مشکل علاقوں میں بھی داخل ہو سکتی ہیں. یہ بہت لائٹ ہوتی ہیں, یعنی یہ ہیوی اتنی نہیں ہوتی, دے آر ویری لائٹ. لیکن ان کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکل علاقے میں, کسی بھی مشکل ٹرین میں جو ہے وہ یہ جا کر اپنا جو دشمن ہے اس کی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ٹھکائی کر سکتی ہے, اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کر سکتی ہے اور اس کے لیے معاملات کو جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے. اگلی بات سنیے گا جو بڑی اہم ہے. اگلی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ انفینٹری ویپنس بھی لے سکتا ہے پولینڈ سے, بیکاز پولینڈ از اے ویری پاورفل کنٹری وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملٹری اکوپمنٹ, کیونکہ نیٹو کا سارا اکوپمنٹ ہے. مشین گنس لے سکتا ہے, ایمونیشن لے سکتا ہے, ماڈرن رائفلس پاکستان آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس ریڈارس لے سکتا ہے پاکستان, الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ لے سکتا ہے. خیر الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ تو آلریڈی پاکستان کو چائنا سپلائی کرتا ہی ہے, تو اس کا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس الیکٹرانک اکوپمنٹ بھی پاکستان لے لے. بٹ آئی تھنک لائٹ ویٹ جو آرمڈ وہیکلس ہیں وہ تو پاکستان ڈیفینیٹلی لے گا ہی لے گا. اگلی بات سنے گا. اب دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی جو پولینڈ ہے اس کے پاس گروئنگ جو سرویلنس ڈرونز ہیں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, تو پاکستان وہ بھی ان سے لے سکتے ہیں آنے والے ٹائم پہ. تو یہ چیزیں ہمیں آنے والے ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گی اور ان کی کیپیبلٹی بڑھتی رہے گی. اچھا, اب جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں وہ کون سے ایم او یوز ہیں؟ Mr. Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister of Pakistan, has announced that the foreign ministries of the two countries, Poland and Pakistan, had signed a memorandum of understanding that envisioned regular bilateral consultations. اب ریگولر bilateral consultation کا جو ایم او یو سائن ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ جب بھی کوئی یو این میں کوئی قرارداد آئے گی, یو این میں کوئی بھی ریزولوشن آئے گی, تو پہلے ایک دوسرے سے کنسلٹ کریں گے, پھر اس کو قبول کریں گے. یہ ایک ڈپلومیٹک جیسچر ہوتا ہے کہ جو بھی ہم قرارداد آئی ہے کوئی بھی یو این کے اندر یا کوئی بھی گلوبل کوئی ایشو ہوا ہے, تو ایک دوسرے کو کنسلٹ کر کے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے, یہ کیسے ہوا, اس کو کیسے حل کیا جائے. تو ایک ڈپلومیٹک ایک جیسچر ہوتا ہے, فارمیلٹی ہوتی ہے. اچھا, اگلی بات سنیں گا. اب بات کی ہے اسحاق ڈار میں, اصل بات تو اب کی ہے, اب سنیے گا اسحاق ڈار صاحب نے کہا. اسحاق ڈار صاحب نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئی اپرائز دا فارن منسٹر آف پولینڈ آف آر کنسرنز ریگارڈنگ انپرووکڈ انڈین اگریشن اینڈ پاکستان پرنسپلڈ پوزیشن آن دا جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ, advocating for the resolution regarding for the wishes of the Kashmiri people and in line with UN Security Council resolution. تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ, ایک بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ پاکستان نے بتا دیا پولینڈ کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو کہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کی حق جو ان کی حق ہے, ان کا رائٹ ہے, ان کا سیلف ڈٹرمنیشن کا, اس کی ہمیشہ بات کرے گا. تو پاکستان نے میسیج دے دی, اور بھارت جو ایگریشن کرتا ہے پاکستان کے اوپر, اس کے خلاف بھی پاکستان نے سارے معاملات جو ہیں وہ پولینڈ کو بتا دی.
اگلی بات سنے گا. اگلی بات یہ ہے کہ اب افغانستان کی بات بھی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پاکستان کو لائٹ آرمرڈ وہیکلس اور نئے نئے ڈرونس پاکستان کو چاہیے تاکہ پاکستان افغانستان میں بھی کھاتا کھول سکے ٹیررسٹ کے اگینسٹ. آگے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وی آلسو ڈسکس دا ریسنٹ ایکسیس آف دا طالبان رجیم TTA presence of Fitnatul Khawarij and Fitnatul Hindustan elements on Afghanistan soil and their continued attacks against Pakistan remain our top concerns. اب پاکستان نے یہ بھی میسیج دے دی ہے کہ بھارت میں جو فتنۃ الخوارج جو ٹیررسٹ ہیں اور فتنۃ الہندوستان جو انڈین بیک ٹیررسٹ ہیں ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کے خلاف بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کابل کی رجیم کو کہ ان